اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں خواتین و حضرات سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا میرا موضوع ہے حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی امت۔ حضرت لوط علیہ السلام کا قرآن میں کافی بار ذکر آیا ہے۔ قرآن نے آپ کا تعارف ایک مرسل اور صالح پیغمبر کے عنوان سے کرایا ہے۔ آپ کا مقابلہ ایک سرکش اور شہوت پرست قوم سے تھا۔ آپ نے لوگوں کو آئین ابراہیم پر عمل کرنے کی دعوت دی، لیکن لوگوں نے آپ کے فرامین پر عمل کرنے سے روح گردانی کی۔ حضرت لوط جناب ابراہیم کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے۔ بعض روایات کے مطابق جناب لوط حضرت ابراہیم کی زوجہ سارہ کے بھائی تھے۔ جب حضرت ابراہیم نے سرزمین بابل کے لوگوں کو خدا کی عبادت کرنے کے لیے مدعو کیا، دعوت دی، جناب لوط پہلے شخص تھے جنہوں نے سخت ترین حالات میں حضرت ابراہیم پر ایمان لائے اور حضرت ابراہیم کا ساتھ دیا۔ اور جیسا کہ بی بی سارہ سب سے پہلی خاتون تھی جو حضرت ابراہیم پر ایمان لائے۔ ظاہری طور پر جس چیز کا پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے جناب لوط سرزمین بابل پر ہی پیدا ہوئے اور مقام نبوت و رسالت پر فیض ہوا۔ حضرت امام محمد باقر سے منقول ہے، آپ نے فرمایا حضرت لوط نے 20 سال تک اپنی قوم میں زندگی گزاری، اسے خدا کی طرف دعوت دی اور عذاب الہی سے ڈرائی۔ حضرت لوط جناب ابراہیم کے خالہ زاد اور ان کی بیوی سارہ کے بھائی تھے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط دونوں پیغمبر مرسل تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام ایک سخی بزرگ مہمان نواز انسان تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے۔ جس وقت حضرت ابراہیم نے بابل عراق سے فلسطین کی طرف ہجرت کی تو حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ مصر میں داخل ہونے کے بعد جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، ایک کنیز بنام ہاجرہ، ان کی تعداد میں اضافہ ہوا 4 افراد پر مشتمل جو گروہ وہاں سے سرزمین فلسطین کی طرف روانہ ہوا۔ جناب ابراہیم، بی بی سارہ، بی بی ہاجرہ نے یمن شام کی شارائع عام پر سکونت اختیار کی۔ جو بھی وہاں سے گزرتا حضرت ابراہیم اسے توحید اور آئین حق کی دعوت دیتی۔ بعض لوگ انہیں کہتے آئین شاہ۔ نمرود نے اس کی مخالفت کی، وہ اپنے مخالفین کو قتل کرا دیتا، لیکن جناب ابراہیم نے بے خوف و خطر اپنے راستہ اور اپنے کام کو جاری رکھا۔ وہاں پر حضرت ابراہیم کا ایک کام یہ بھی تھا، جو کو بھی آپ کے خیمے کے پاس سے گزرتا اسے مہمان بناتے۔ جہاں پر حضرت ابراہیم سکونت پذیر تھے وہاں سے 7 فرسخ کے فاصلے پر ایک شہر اور دیہات تھا جو ہر قسم کی نعمت خدا سے مالا مال تھا۔ تحت نگاہ پھلدار درخت تھے، جو کوئی بھی ان شہر سے گزرتا بلا چونچ راں ان کے پھلوں سے استفادہ کرتا۔ ابلیس ہمیشہ انسانوں کی طاق میں رہتا، بالخصوص اگر وہ نعمت خداوند کا شکریہ ادا کرتے، انہیں یہ شیطان غافل کر دیتا۔ اس نے لوگوں کی عیش و عیوش سے استفادہ کرتے ہوئے انہیں لواطا یعنی جفتی کرنا سکھایا۔ سب سے پہلے اس نے خود انسانی روپ دھارا اور ہر کس ناقص کو دعوت دیتا اس کے ساتھ لواطا کرے۔ آہستہ آہستہ یہ کام عام ہو گیا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی مرد مرد عورت پر اتفاق کرنے لگی۔ بعض لوگ اس غیر فطری صورتحال سے بہت ناخوش تھے۔ وہ حضرت ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس بدترین صورتحال کے بارے میں شکایت کی۔ جناب ابراہیم نے حضرت لوط کو بطور مبلغ لوگوں کی طرف بھیجا تاکہ وہ انہیں واعظ و نصیحت کریں، اس غلط کاری کے کام سے ڈرائیں روکیں۔ حضرت لوط ان لوگوں کی طرف تبلیغ کے لیے روانہ ہوئے جو مختلف شہروں میں آباد تھے، جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم فلسطین کے اوپر والے علاقے اور حضرت لوط 8 فرسخ کے فاصلے پر نیچے والے علاقے میں آباد ہوئے۔ جب ان لوگوں نے حضرت لوط کو دیکھا تو کہا تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا میں جناب ابراہیم کا خالہ بھائی ہوں۔ یہ وہی ابراہیم ہیں جن کو نمرود کی آگ میں نمرود نے ڈالا تھا۔ آگ نے نہ صرف یہ کہ انہیں جلایا نہیں بلکہ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، گلزار بن گئی تھی۔ حضرت ابراہیم آپ لوگوں کے نزدیک کچھ میلوں کے فاصلے پر سکونت پذیر ہیں۔ حضرت لوط نے ان لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنا شروع کیا اور خدا سے ڈرایا، انہیں ایک راہ پر چلیں، برے کاموں سے باز آ جائیں، خدا کی شان میں گستاخی مت کریں، اس سے ڈریں، غیرت کا مظاہرہ کریں اور خدا کو مت بھلائیں، ورنہ خدا بند مطاع تم لوگوں کو ہلاک کر دے گا۔ بعض دفعہ یوں ہوتا کہ اگر کوئی شخص ان کے شہر سے گزرتا تو اس شہر کے
بدفعل لوگ اسے گرفتار کر لیتے تاکہ اس کے ساتھ بدفعلی یعنی جفتی لواطہ کریں، لیکن حضرت لوط اس کی مدد کو پہنچتے اور اسے ان کے ہاتھوں سے نجات دلاتے۔ حضرت لوط کی شادی۔ مذہب حقہ کی ایک سنت اور طریقہ کاری شادی بیاہ کرنا ہے۔ وہ خواہشات جنسی کو فطری راستے سے پورا کرنا اور بقائے نسل کا سبب ہے۔ حضرت لوط نے شادی کی تاکہ لوگ بھی اس روش و سنت پر عمل کریں، جنسی بہرا روی سے دست بردار ہو جائیں۔ اس شادی کا ثمر یہ نکلا کہ حضرت لوط علیہ السلام کچھ مدت کے بعد کئی ایک بیٹیوں کے باپ بن گئے۔ حضرت لوط مسلسل شب و روز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہے اور ہر قسم کے فساد کا مقابلہ جاری رکھا، لیکن ان کے محکم بیانات نے ان پر ذرا برابر اثر نہ کیا۔ قوم لوط پر یہ صورتحال کئی سال تک طول پکڑ گئی۔ آخر کار ان لوگوں نے حضرت لوط سے کہا، اگر تم ہماری توہین کرنے سے باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں یہاں سے باہر نکال دیں گے۔ اب وہ وقت آ چکا تھا کہ ان لوگوں کے سدھرنے کی کوئی توقع نہ تھی۔ وہ سخت عذاب الہی کے سوا کسی اور چیز کے مستحق نہ تھے۔ اس وجہ سے حضرت لوط جو سال سے ان پر مہربان تھے، شاید وہ رائے حق پر آ جائیں، سخت ناخوش ہوئے، ان کے لیے بد دعا کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی غلط کاریوں پر ایک نگاہ۔ قوم لوط کے غلط افعال میں سے ایک فعل کمان کے ذریعے ایک دوسرے پر گولا یا دانہ پھینکنا تھا، حتیٰ کہ بعض موقع پر شرط لگاتے تھے جیسا کہ جسے وہ دانہ لگے گا اس کے ساتھ بدفعلی کی جائے گی۔ وہ لوگ عمومی گزرگاہوں پر کھڑے ہو کر ببل چباتے رہتے تاکہ شہوت پرستی کے لیے لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں۔ وہ لمبے لمبے فاخر لباس پہنتے اور کوٹ یا قمیض کے بٹن کھلے رکھتے تھے۔ وہ لوگ ایسے برے افعال انجام دیتے جنہیں ویڈیوز میں بتانے سے بھی مجھے شرم آتا ہے۔ وہ لوگ سر عام گھٹیا اور برے کام انجام دیتے، ان کا یہ کام ہوس رانی کی خاطر ہوتا۔ قوم لوط کا ایک غلط کام یہ تھا، وہ ایک دوسرے کی پشت پر ہاتھ مارتے، انتہائی گندی گالی دیتے، جوا کھیلتے، آلات موسیقی بجانے میں مصروف رہتے، ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہوتے۔ خلاصہ یہ کہ کوئی ایسا برا کام نہ تھا جسے وہ انجام نہ دیتے۔ حضرت لوط علیہ السلام انہیں جس قدر نصیحت کرتے، ان کی تاریک دلوں پر کوئی اثر نہ ہوتا، بلکہ وہ حضرت لوط علیہ السلام سے کہتے، اگر تم سچ کہتے ہو تو ہمارے لیے عذاب خدا لے آؤ۔ قوم لوط ہٹ درمی اور ہوس بازی میں اس حد تک بڑھ چکے تھے۔ آخر کار حضرت لوط علیہ السلام نے انجیندہ ہو کر پروردگار کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے کریم اللہ، تو اس فساد پھیلانے والی قوم پر عذاب بھیج اور مجھے کامیاب فرما۔ قابل نکتہ یہ بات ہے، قوم لوط کے حالات میں لکھتے ہیں بعض مورخین، اس قوم کا لواطہ جیسے کبھی گناہ کو انجام دینے کا اصلی مقصد یہ تھا۔ وہ لوگ انتہائی بخیل تھے، وہ چاہتے تھے اس بدفعلی کے ذریعے وہاں سے گزرنے والے لوگوں کو اپنے علاقے سے دور رکھا جائے، اسی لیے جو لوگ ان کے علاقے میں سے گزرتا وہ اس کے ساتھ بدکاری کرتے۔ جس جگہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آباد تھی، اس علاقے میں پھلدار درخت اس قدر زیادہ تھے، سورج کی شعاعیں زمین پر نہ پڑتی تھی، بجائے اس کے وہ لوگ خدا کا شکر ادا کرتے، اس کے راستے پر چلتے، اس قدر لودگی اور غلط کاری میں غرق تھے کہ کسی کی جرت نہ ہوتی کہ ان کے شہروں سے گزرتا، کیوں اسباب سب لوٹ لیتے اور اسے اپنے جنسی ہوس کا نشانہ بناتے۔ پھلدار درخت تھے، شکر خدا کے بجائے وہ غلط کاریوں میں زیادہ وقت گزارتے۔ حضرت لوط نے 30 سال تک اپنی قوم میں ایک پہاڑ کی مانند ڈٹ کر اسے تبلیغ کی، ہر روز ان کے لوگوں کو واعظ نصیحت کرتے، انہیں عذاب خدا سے ڈرا کر حق کی طرف رہنمائی کرتے۔ لیکن جب ان کی قوم کے افراد کسی مسافر یا نئے مہمان کو دیکھتے تو اس پر پتھر پھینکتے، جسے پتھر لگ جاتا اسے پکڑ کر اس کے اموال، مال، اسباب چھین لیتے، اس کے ساتھ بدفعلی انجام دیتے۔ اس لوٹ مار اور عمل کبیح کے عوض 3 درہم بطور جرمانہ دیتے۔ کلی طور پر وہ لوگ اخلاقی جنسی آلودگی میں غرق تھے، عمومی محافل میں ساز و آواز کے ساتھ ننگے ہو کر رقص کرتے، جیسا کہ آج کل کے دور میں مغرب اور مغرب زدہ مسلم ممالک میں ہو رہا ہے۔ وہ لوگ برائیوں اور غلط کاریوں میں اس قدر ڈوب چکے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں
زمین نے اس قدر گریہ کیا، اس کے اشک آسمان تک پہنچ گئے، آسمان اس قدر رویا کہ اس کے آنسو عرش تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ان پر سنگ باری کا حکم دیا۔ اس قوم پر نازل ہونے والے عذاب کی تفصیل میں بیان کر دیتا ہوں۔ بالآخر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے یہ کبھی کام اللہ کو پسند نہ آئے، اور بالآخر عذاب پر معمور فرشتے بشری لبادہ اوڑھ کر حضرت ابراہیم کی خدمت سے روانہ ہوئے۔ جناب لوط کے حضور حاضر ہوئے۔ اس وقت لوط کھیتوں کو پانی دینے میں مصروف تھے۔ انہوں نے جب ان خوبصورت جوانوں کو دیکھا تو ان سے کہا، آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم مسافر ہیں، آج رات آپ کے ہاں قیام کرنا ہے۔ ایک طرف حضرت لوط اپنی منحرف قوم کی غلط کاریوں اور دوسری طرف ان خوبصورت نوجوانوں کی آمد کی وجہ سے روحانی طور پر انتہائی پریشان ہوئے۔ اپنے آپ سے کہا، اب کیا کیا جائے؟ اگر ان حسین و جمیل جوانوں کو مہمان بناتا ہوں تو میری امت غلط کاریوں میں ملوث ہے اور مجھے پریشان کرے گی میری امت۔ کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سرکش تھی، قوم غلط کاریوں کی تمام حدیں پھیلانگ چکی تھی۔ وہ ان کے وعظ و نصیحت کو قبول کرنے کی بجائے انہیں شہر بدر کرنے کی دھمکیاں دیتے تھے۔ سالہ سال سے ذلت خواری کی زندگی گزارتے چلے آ رہے تھے قوم لوط، خدا کے ہر حکم کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے الٹے کاموں کے حساب سے ان کی سزا معین فرمائی۔ آسمان سے پانی کی بارش کی بجائے ان لوگوں پر پتھر کی بارش برسائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب بھیجا، ان کے فعل کبیح کی وجہ سے پتھروں کی بارش آسمان سے ہوئی اور یہ قوم اللہ کے عذاب سے برباد ہو گئی۔ والسلام۔ اچھی اس ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام۔